شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے امبرین۔ امبرین کہتی ہے، آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 27-28 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت بالکل ینگ ہوتی تھی۔ تو ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، میاں والی سے آگے ہم لوگوں کا گاؤں تھا۔ تو میرے والدین نے میرے رشتے کے لیے کافی جگہ پر وہ لوگ ٹرائی کر رہے تھے، میرا رشتہ طے ہو گیا۔ جیسے میرا رشتہ طے ہوا اس کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سردیوں کا ہی موسم تھا، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تو اس دور میں شادی والے فنکشن جو ہوتے تھے کچھ ذرا زیادہ دن چلتے تھے۔ پہلے ہی 7 سے 8 دن پہلے ہی لڑکیوں کو مائیوں بٹھا دیا جاتا تھا، کلچر تھا ایک گاؤں کا۔ تو ایسے ہی ہوا، مجھے بھی مائیوں پر بٹھا دیا گیا، مہمانوں کا آنا جانا تھا گھر میں۔ ہم لوگوں کو ان دنوں میں ایکسٹرا جیسے ملازمہ کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ضرورت تھی۔ تو ایک دوپہر کی بات ہے، ہم لوگوں کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حویلی نما ہی ہم لوگوں کا گھر تھا، سارا مٹی کا بنا ہوا۔ تو جب جا کر باہر دیکھا امی وغیرہ نے تو ایک عورت تھی، ینگ سی تھی، ایجڈ نہیں تھی۔ وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی دروازے پر، تو آ کر یہ کہتی ہے کہ یہ شادی والا گھر ہے، مجھے کام پر رکھ لو اگر کوئی کام ہے تو۔ امی نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آ گئی۔ امی نے پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے یہ کہا کہ میں پاس والے گاؤں سے آئی ہوں، تو مجھے کام کی ضرورت تھی، اس گاؤں میں آئی ہوں تو پتہ چلا ہے کہ یہاں پر شادی ہے۔ تو میں نے پوچھا شادی والا گھر ہوگا، اگر کام کی ضرورت ہے تو میں کام کر لیتی ہوں۔ امی نے کہا ہاں ہمیں تو کام کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے تم کام پر آ جاؤ، کل سے آ جاؤ۔ کہتی نہیں، میں آج سے ہی کام شروع کر دوں گی، میں دوبارہ واپس اپنے گاؤں جاؤں گی، میں ابھی کام کر دیتی ہوں، شام کو میں آ جاؤں گی، واپس چلی جاؤں گی۔ امی نے یہ کہا کہ سردی کا موسم ہے، تمہارا آنا جانا مشکل ہوگا، تم کچھ دن ادھر ہی رک جاؤ۔ کہتی نہیں، میں ادھر نہیں رک سکتی، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو میں واپس چلی جایا کروں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کا اتنے میں بھی باہر آ گئی، میں نے بھی اسے دیکھا، گھر میں اور بھی مہمان تھے، میری بہنیں تھیں، کزنیں تھیں، کافی لوگ تھے۔ اس کا دیکھنے کا انداز بڑا عجیب تھا، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں اس کی، چہرے کی رنگت بھی بہت زیادہ ڈارک تھی۔ یعنی میں نے جب اس کو فرسٹ ٹائم دیکھا تو میں تھوڑی سی ڈر گئی بھی، پتہ نہیں یہ کون ہے، اتنا اس کا کمپلیکشن ڈارک تھا، دانت بھی ذرا لمبے لمبے تھے۔ تو اس نے کام شروع کر دیا۔ امی نے اسے سمجھایا کہ کسی طرح سے گھر کی صفائی وغیرہ شروع کر دو۔ میری دادی اماں کا ایک کمرہ ہوتا تھا، دادی اماں بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، تہجد پڑھتی تھیں، قرآن پاک پڑھتی تھیں، ان کے کمرے میں ہی قرآن پاک، چائے نماز ایک سائڈ پر بچھا ہوا ہوتا تھا، پاک صاف ان کا کمرہ تھا۔ وہاں پر ہم بچوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، بہت کم جاتے تھے۔ جیسے وہ اس کمرے میں جانے لگی فوراً سے باہر بھاگ گئی، ابھی پاؤں بھی پورا نہیں رکھا اندر، تو آ کر کہتی ہے کہ میں نے اس کمرے میں صفائی نہیں کرنی۔ امی نے کہا کیوں، تم نے ادھر صفائی کیوں نہیں کرنی؟ اس نے کوئی ریزن نہیں بتائی، بس اس نے یہ کہا کہ میں نے اس کمرے میں صفائی نہیں کرنی۔ دادی اماں جو تھیں، دادی اماں کمرے سے باہر آ گئی۔ دادی اماں نے کہا کہ یہ کون میرے کمرے میں آئی تھی؟ تو امی نے بتایا کہ یہ کام والی رکھی ہے، تو وہ صفائیاں وغیرہ کر رہی تھی، ملازمہ ہے۔ دادی اماں نے کہا کہ اس کو نکال دو کام سے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ اتنے میں وہ باقی گھر کا کام کر رہی تھی۔ امی نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا ہے، کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ بس انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، جو بھی ہے اس کو نکال دو یہاں سے، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگی۔ لیکن امی نے کہا کہ اب مجبوری ہے، اب کچھ دن رہ گئے ہیں شادی میں، ہم نے کون سا اس کو پرماننٹ رکھنا ہے،
تو نکال دیں گے، امی نے یہ کہہ دیا۔ وہ چپ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کام شروع کر دیا۔ مغرب کے بعد کا ٹائم تھا تو ابھی کھانا وغیرہ بننا تھا ہم لوگوں نے کچن کے لیے پورا ایک کمرہ تھا، وہ کچن ہی بنایا ہوا تھا، وہیں پر سردی کا موسم تھا، باہر تو بنا نہیں سکتے تھے، پھر وہیں پر سارا سامان وغیرہ تھا۔ وہ مغرب کے بعد واپس چلی گئی کام کر کے، کھانا بھی دیا، اس نے کھانا بھی کھا لیا۔ امی کہتی ہیں کہ کھانا بھی اس نے کافی زیادہ کھایا، شاید تھکی ہوئی تھی، کام وغیرہ کیا تھا اس لیے۔ جب وہ گئی تو ہم لوگوں نے کافی زیادہ اکٹھا سامان منگا کے رکھا ہوا تھا۔ ویسے بھی شادی والے گھر میں کھلی ہی چیزیں ہوتی ہیں، سارا گروسری کا بھی بہت کھلا تھا، ہم لوگوں کی اپنی زمینوں کی چیزیں تھیں ساری۔ کافی زیادہ ہم لوگوں کے گھر سے مٹھائیاں کم تھیں، کیونکہ مٹھائیاں 7 دن لگاتار بنتی ہیں وہاں پر۔ امی نے جب دیکھا تو مٹھائیاں کم تھیں، مٹھائیوں کے تقریباً 2 ٹوکرے کم تھے۔ امی نے سب سے پوچھا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر امی نے وہ کام والی سے بھی پوچھا تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں، ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں۔ اب وہ جو کام والی ہم نے نہیں رکھی تھی وہ ہم لوگوں کے سامنے خالی ہاتھ گئی تھی، یعنی کوئی اس کے پاس چیز نہیں تھی کہ ہمیں جس سے ڈاؤٹ ہوتا کہ وہ لے کر گئی ہے۔ اب وہ جو کام والی تھی اگلے دن پھر صبح صبح پہنچ گئی، آ کر اس نے کام بہت تیز تھی کام کی، بالکل بھی نہیں تھکتی تھی، اتنا کام اس سے جو بھی کام ہوتا تھا فوراً کر دیتی تھی اور تھکتی بھی نہیں تھی۔ مہندی کی رات کی بات ہے، تقریباً 5-6 دن وہ لگاتار کام کرتی تھی۔ مہندی کی رات کی بات ہے تو ہم لوگوں کے اوپر والے یعنی اسٹائل میں ہم لوگوں کا گھر تھا، صحن سے ہی سیڑھیاں کچی اوپر جا رہی تھیں، اوپر بھی 2 کمرے بنائے ہوئے تھے۔ تو امی نے یہ کہا کہ نیچے بہت زیادہ رش ہے تو تم لوگ اوپر بیٹھ کر مہندی وغیرہ لگا لو۔ ہم لوگ اوپر چلی گئی، کمرے ہم لوگوں نے بند کیے ہوئے تھے۔ میری جو کزنیں تھیں میرے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھیں۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو مجھے ایسا لگا جیسے کمرے کی کھڑکی کو تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے، جیسے ہم لوگوں نے بند کی ہوئی تھی۔ اس میں سے مجھے وہی کام والی نظر آئی جیسے اندر دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں اس کی بہت زیادہ عجیب تھیں۔ میری ایک دم چیخ نکل گئی اور میں نے اپنی کزن سے کہا کہ یہ دیکھو کھڑکی میں کون ہے۔ اس نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایسا لگا جیسے کوئی پیچھے ہٹا ہے۔ اب سیڑھیاں بھی زیادہ تھیں، وہ فوراً سے اٹھی، اس نے دروازہ کھولا اور یہ دیکھنے لگی کہ باہر کون ہے۔ دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ میں نے خود اس کام والی کو باہر کھڑے دیکھا تھا، اس نے مجھے باقاعدہ اپنا چہرہ دکھایا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی کہ میرے سے مہندی بھی نہیں لگوائی جا رہی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ چلو نیچے چلتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میری کزن نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اوپر۔ پھر بھی ہم لوگ نیچے آ گئے، مہندی وغیرہ لگائی، مہندی کا فنکشن ہو گیا، مہمان بھی تھے۔ تقریباً رات کے 1:30-2 بجے کا ٹائم ہوگا، گاؤں میں ذرا جلدی فنکشن ہو جاتے ہیں۔ تو میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کے باہر گھر میں کوئی چل پھر رہا ہے، برتنوں کے چھیڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ باقاعدہ باہر کوئی موجود ہے۔ مجھے یہ لگا کہ شاید امی یا دادی اماں وغیرہ سے کوئی اٹھا ہوگا تو کچن کا دروازہ کہیں کھلا رہ گیا ہوگا، وہ بند کری ہوگی، کیونکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بڑے بڑے برتنوں کو کوئی چھیڑ ہے۔ مجھے بہت سخت پیاس لگی تھی، میں اٹھی اور میں کچن میں پانی لینے کے لیے گئی۔ جب میں باہر نکلی تو بالکل اندھیرا تھا، پورے گھر میں اندھیرا تھا، بس ایک چھوٹی سی لائٹ جل رہی تھی ہم لوگوں کے برآمدے میں۔ جیسے میں کچن میں پانی پینے کی جانے لگی تو ہم لوگوں کی کچن کا دروازہ بند تھا۔ میں نے جب کچن کا دروازہ کھولا تو جو اگلا منظر میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ میں نے دیکھا وہی کام والی تھی، زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ کچا گوشت کھا رہی تھی، کیونکہ صبح بارات کا فنکشن تھا تو پہلے ہی ہم لوگوں کے اپنے ہی جو جانور وغیرہ تھے ان کو ذبح کیا ہوا تھا، تو سارا جتنا بھی ان کا وہ جو میٹ تھا وہ سارا کچن میں ہی اسٹور کیا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہیں سے صبح لے جا کر ان لوگوں نے بنانا تھا۔ وہ کچا گوشت کھا رہی تھی، دونوں ہاتھوں سے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا، اتنا ڈراؤنا تھا کہ جتنا حقیقت میں اس کو دیکھ کر میں ڈری تھی اس سے 10 گنا زیادہ میں ڈر گئی۔ میں ایک دم سے چیخی اور وہ باہر کی طرف بھاگی، میرے سامنے وہ کچن سے باہر کی طرف بھاگی، اس کے پاؤں الٹے تھے، بہت ڈراؤنی تھی۔ وہ گھر سے تو باہر نکلی ہی نہیں اور وہ غائب ہو گئی۔ میری چیخو پکار سن کے امی وغیرہ جاگ گئے، سب
سب نے دیکھا، شور برپا ہو گیا، بڑے مہمان آئے ہوئے تھے، میری کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی، میں چیخیں مار رہی تھی، رو رہی تھی، مجھے بہت سے بخار ہو گیا۔ دادی اماں نے بھی مجھے دم کیا۔ جب میں کچھ بتانے کے قابل ہوئی تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ دادی اماں نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا اس کو کام سے نکال دیں، یہ ٹھیک نہیں تھی۔ میں کھلے لفظوں میں اس لیے نہیں بتا رہی تھی کہ شادی والا گھر ہے، سب خوف زدہ ہو جائیں گے۔ دادی اماں کہتی ہیں کہ جس ٹائم یہ میرے کمرے میں آئی تھی میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، تو ایک دم سے جیسے اس نے کمرے میں پاؤں رکھا ہے تو میں نے ہلکا سا پیچھے پلٹ کر دیکھا ہے تو مجھے بہت بھیانک چہرہ نظر آیا ہے۔ اتنے میں وہ باہر بھاگ گئی ڈر کے۔ تو ہم لوگ تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے، میری بھی طبیعت خراب ہو گئی۔ دم کیا مجھے دادی اماں نے، صبح تک سب جاگتے رہے۔ جب جیسے ہی فجر کے ٹائم ابو وغیرہ سب جاگے، وہ مردوں میں تھے کیونکہ حویلی بڑی تھی، ہم لوگ ساری خواتین ایک سائڈ پر تھیں۔ ابو وغیرہ کو ساری بات کا پتہ چلا، کچن میں جا کر دیکھا اتنا زیادہ گوشت تھا جو سارا وہ کھا گئی تھی، مٹھائیاں کھا گئی، گوشت کھا گئی۔ تو وہ انسان نہیں چڑیل تھی۔ اب اس نے جو گاؤں ہمیں بتایا تھا، وہاں پر جب اس کا پتہ کرنے گئے، وہاں پر اس نام کی کوئی عورت تھی ہی نہیں۔ کوئی عورت ہوتی تو پتہ لگتا۔ پھر اسی گاؤں میں سے پتہ چلا کہ وہاں پر بہت قدیم اور پرانی ایک جگہ ہے، قبرستان سے تھوڑا سا دور، وہاں پر ایک جگہ ہے، یعنی کوئی پتہ نہیں کنواں ہے یا وہاں پر کوئی درخت تھا، ایسی کوئی جگہ تھی، وہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ وہ چڑیل 100 سال پہلے سے وہاں پر رہتی ہے اور وہ اکثر انسانی روپ لے کر اسی طرح سے لوگوں کو نظر بھی آتی ہے اور تنگ بھی کرتی ہے۔ اور وہی مخلوق تھی یہ جو ہم لوگوں کے گھر آئی، انسانی روپ میں آئی۔ اس کو پتہ تھا شادی والا گھر ہے تو یہاں پر بہت کچھ ہوگا، جیسے وہ کچا گوشت بھی تھا، مٹھائیاں بھی تھیں۔ تو یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی ہے جس کے ہم لوگ خود آئی وٹنس ہے۔ اس کا چہرہ حقیقت میں بھی بہت زیادہ عجیب تھا، یعنی اس کو فرسٹ لک میں اگر دیکھیں تو بندہ خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ زیادہ تر وہ فیس ڈھک کے ہی رکھتی تھی۔ میری جو کزن ہے اس نے یہ کہا کہ میں نے 2 سے 3 دفعہ اس کو اندھیرے میں کھڑے دیکھا ہے، عجیب و غریب انداز میں۔ تو مجھے یہ لگتا تھا شاید صفائی کر رہی ہے۔ ہم لوگوں کے کمروں میں اگر دن کے ٹائم لائٹ آف ہے تو اندر اگر اندھیرا ہوتا تھا تو یہ وہاں پر اندھیرے میں کام کر رہی ہوتی تھی۔ میری کزن کہتی ایک دفعہ میں بھی ڈر گئی تھی۔ ایک دفعہ وہ کہتی کہ میں کمرے میں جانے لگی کپڑے چینج کرنے کے لیے، میں نے دروازہ کھولا، جیسے لگا سامنے کوئی کھڑا ہے، کوئی عورت کھڑی ہے۔ جیسے میں نے لائٹ آن کی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ان دنوں میں وہ ہمارے گھر میں موجود تھی۔ پھر اور بھی باتیں نکلیں، بہت سے لوگوں نے اس کو ایک ہی ٹائم میں کافی جگہ پر دیکھا۔ امی نے اس کو اگر چھت پر کام کرتے دیکھا ہے تو اسی ٹائم ہم لوگوں میں سے کسی نہ کسی نے اس کو کمرے میں کام کرتے دیکھا۔ یہ بھی چیز بہت زیادہ اس گھر میں ہوئی ہے جب وہ ان دنوں میں ہمارے گھر تھی۔ پتہ نہیں اتنے زیادہ اس کے وہ روپ تھے یا کیا تھا کہ ہر بندے کو وہ نظر آتی تھی، جس کو کام ہوتا تھا وہ اس کو اسی ٹائم وہ نظر بھی آ جاتی تھی۔ امی نے خود اس کو دیکھا تھا، وہ اوپر صفائیاں کر رہی تھی اور اسی لمحے کمرے میں بھی ہم لوگوں نے اس کو دیکھا تھا وہ صفائیاں کر رہی تھی۔ جب ہم لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ بس اب یہاں سے ہو گیا ہے تو تم باہر جاؤ، تو اتنے میں امی اوپر سے اس کو کہہ رہی تھی کہ یہاں سے بھی کر لو، وہاں سے بھی کر لو۔ پھر ہم امی کو یہ پوچھتے بھی تھے تو وہ یہ کہتی تھی نہیں وہ تو اوپر ہے، میرے سامنے اوپر گئی ہے۔ عجیب ہی وہ کوئی مخلوق تھی، بہت بہرحال وہ ڈراؤنی تھی۔ میں نے خود اس کے الٹے پاؤں دیکھے ہیں، اس کا جو ایڑی تھی وہ آگے کی طرف تھی اور جو پاؤں کا جو پنجہ ہوتا ہے وہ سارا پیچھے کی طرف تھا۔ الحمدللہ اس نے کوئی جانی نقصان ہمیں نہیں دیا کیونکہ میری دادی اماں بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، تہجد پڑھتی تھیں، قرآن پاک پڑھتی تھیں۔ ان کا تقریباً زیادہ تر ٹائم عبادت میں ہی گزرتا تھا۔ اس برکت کی وجہ سے وہ ہم لوگوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکی۔ یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ امرین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فاروق شیئر کر رہے ہیں۔ فاروق کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، جاب کرتا تھا۔ ہم لوگوں کا بیسکلی کام مشینری پر ہوتا تھا، مشینری کا ورکنگ چیک کرنا، ان کو جتنا ٹائم ہوتا تھا اتنی دیر چلاتے تھے۔
اس کے بعد ان کو بند کر دیتے تھے. تو وہاں پر میرا کام ہوتا تھا. بیسیکلی وہ جو فیکٹری تھی سوپ فیکٹری تھی، تو وہاں پر ہم لوگ کام کیا کرتے تھے. اب وہ جو فیکٹری تھی اس فیکٹری کا ایک مخصوص حصہ ایسا تھا جس کے بارے میں اکثر فیکٹری کے ملازمین باتیں کیا کرتے تھے کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات بھی ہوتے ہیں. مجھے وہاں پر کام کرتے بھی مہینہ ہی ہوا تھا. تو جب میری ڈیوٹی چینج ہوئی تو جو میری ڈیوٹی تھی وہ اسی سائٹ پر تھی جس حصے سے بہت سے لوگوں کو بہت سی شکایات بھی تھیں. جب میں نے وہاں پر کام سٹارٹ کیا تو وہاں پر ہم لوگوں کا جو مین سارا ورکنگ کا جو پوائنٹ ہوتا تھا وہیں سے ساری مشینری مین سے آف کرنی ہوتی تھی. تو جب میں اس کو آف کرتا تھا، ابھی میں آف کر کے وہاں سے ہٹتا نہیں تھا، وہ پھر آن ہو جاتی تھی. بار بار جیسے سوئچ کو کوئی نیچے کر دیتا تھا. مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ یہ بار بار کیوں ایسے ہو رہا ہے. وہ سوئچ لوز بھی نہیں تھے، باقاعدہ وہ سوئچ ایسے تھے جن کو خود آپ آن آف کرتے ہیں. 5-6 دفعہ جب میرے ساتھ مسلسل ایسا ہوا تو مجھے عجیب لگا. وہاں پر ایک اور یونٹ بھی لگا ہوا تھا، اس کو آف کرنا تھا. تو میں نے اس کو جب آف کیا تو پھر وہ ابھی میں وہاں سے باہر نہیں نکلتا تھا تو وہ آن ہو جاتا تھا. اپنا وہم دور کرنے کے لیے میں نے جا کر اس سوئچ بورڈ سے وہ جتنے بھی سوئچ لگے ہوئے تھے وہ سارے سوئچ نکال دیے. اب سوئچ بورڈ کے اوپر کوئی بھی سوئچ نہیں تھا. ابھی سوئچ اتار کر جیسے ہی میں پیچھے گیا، وہاں سے نکل کر باہر گیا تو پھر مشین چلنے کی آواز آنے لگی. جب جا کر دیکھا تو سارے یونٹ کے سوئچ دوبارہ لگے ہوئے تھے اور وہ آن تھا. میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں نے فوراً سے جا کر یہ کمپلین کی، ادھر مینجمنٹ میں جا کر بتایا. جب ان کو میں نے بتایا تو ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. وہ کہتے تھے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آپ کے ساتھ الیکٹریشین جاتا ہے، جا کر چیک کر لیتا ہے. میں نے انہیں صاف بات بتائی کہ الیکٹریشین کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. الیکٹریشین اگر سوئچ اتار کر بھی رکھے گا، اس کو کوئی نہ دکھنے والا وجود، کوئی اندیکھا وجود بار بار ان کو آن کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے وہاں پر. انہیں یہ باتیں سن کر عجیب لگا. پھر میں نے بہت سے لوگوں کے ریفرنس دیے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہو چکے ہیں. جتنے بھی لوگوں کی وہاں پر ڈیوٹی لگتی ہے وہاں پر ایسے ہی معاملات ہو رہے ہیں. وہ میرے ساتھ گئے، وہاں پر جا کر دیکھا ابھی بھی یونٹ آن تھا. اپنے ہاتھوں سے لوگوں نے بند کیا، سوئچ اتارے. تو ہم لوگ باہر ہی، وہ ایک کمرہ سا تھا، وہاں سے باہر نکل کر ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر ایک برآمدہ سا تھا، وہیں پر بیٹھ کر چائے پی لیا کرتے تھے. اس کے آگے کافی بڑا صحن تھا ایک، وہیں پر سردی کے موسم میں آگ جلا کر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے سارے ورکرز مل کے. وہیں پر بیٹھے 15-20 منٹ گزرے تو ایسا محسوس ہونے لگ گیا جیسے اندر چیزوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. کافی بڑی وہ مشینری تھی، اس کو ہلانا اتنا آسان نہیں تھا. ان کو جیسے کوئی چھیڑ رہا ہے، باقاعدہ آواز آنا. بہت زیادہ بھاری وہ چیزیں ہیں، ان کو کیسے کوئی ہلا جلا سکتا ہے. جب ہمیں آواز آئی ہم لوگ چپ کر گئے. اب اندر چلنے پھرنے کی آوازیں آئیں، لائٹس آن ہوئی، اس کے بعد سارے سوئچ آن ہوئے، دوبارہ سے وہ سوئچ بورڈ میں لگے اور پھر وہ سب کچھ چلنے لگ گیا. اب میرے پاس ہی وہ مینجمنٹ کے بندے بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب یہ خود دیکھا وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. ہم لوگوں نے یہ ساری بات جو فیکٹری کے آنر تھے انہیں بتائی. ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے پہلے بھی بہت دفعہ شکایات مل چکی ہے، تو اب یہ اس سے زیادہ برداشت میں نہیں ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کل وہ کسی صاحب علم ہستی کو لے کر آئیں گے، وہ آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا. نیکسٹ ڈے وہ ایک بہت پہنچے ہوئے کوئی عامل تھے، ان کو لے کر آئے کسی ریفرنس کے ساتھ لے کر. وہ 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک وہ تھے وہ جو عمل وغیرہ کرتے تھے. جب وہ آتے ساتھ وہ اسی طرف ان کو لے کر کے جہاں سے شکایات تھی. جیسے وہ وہاں پر آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، یہاں پر شرارتی جنات بھی ہیں، یہاں پر بچے بھی ہیں، ان کے پورا خاندان ہے ان کا، تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو کنٹرول کر سکوں. انہوں نے پڑھائی کی، پڑھائی کر کے انہوں نے حصار باندھا اس پورے کمرے میں، اس پورے برآمدے میں، اس پورے صحن میں. جیسے انہوں نے حصار باندھا وہاں پر تو ایک آندھی سی چلنے لگ گئی. آندھی اس طرح سے چلنے لگی کہ دروازے زور زور سے پٹکنے لگ گئے. بہت زیادہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئی. ایسا لگ رہا تھا ایک دم سے آندھی طوفان شروع ہو گیا. لیکن صرف اس حصے میں
سارے جتنے بھی فیکٹری کے لوگ تھے سب بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. ایسے لگ رہا تھا جیسے ان مشینوں کو کوئی توڑ دے گا، ان کے اوپر جیسے کوئی ڈنڈے برسا رہا ہے. اور بہت شور شرابہ تھا، چیخو پکار، ایسے رونے کی آوازیں. وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ان کو یہاں سے نکال نہیں سکتا، اس سے زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتا. ابھی میں نے کوشش کی ہے حصار باندھنے کی، تو یہاں پر یہ ایک بھوچال سا آ گیا ہے، انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس جگہ کو چھوڑ دیں ورنہ وہ آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں گی. اب وہ جو فیکٹری کا آنر تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا. وہ جو عامل تھے وہ بھی وہاں سے چلے گئے. جیسے وہ جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ تھم گیا، اس طرح سے تھم گیا جیسے کچھ تھا ہی نہیں. مٹی ہی مٹی ہر طرف، جیسے بالکل آندھی آتی ہے وہی سارا سین تھا. اس کے بعد وہاں پر ایک ہفتے کے اندر اندر اتنے ورس کنڈیشن ہو گئی کہ وہاں پر بھاگتے دوڑتے بچے نظر آتے تھے. بہت بہت زیادہ ڈراؤنے بچے ہوتے تھے، عجیب و غریب ان کے چہرے ہوتے تھے، عجیب و غریب ان کے سر ہوتے تھے. کسی کا سر بہت لمبا، کسی کا بہت بڑا، کسی کا بہت چھوٹا، اور وہ غائب ہو جاتے تھے. اگر ہم لوگ چل رہے تھے تو ہمیں کوئی دھکا دے دیتا تھا. یہاں تک کہ 2 سے 3 ورکرز کی مشینری میں ہاتھ بھی آیا، ان کو بھی انجری ہوئی، نقصان ہوا. پھر جب حد سے زیادہ یہ کام ہوا، مشینری خراب ہو گئی، جلدی جلدی جل گئی، بند ہی نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے جلنا ہی تھا. پھر بالآخر وہ فیکٹری ختم ہو گئی، یعنی اس کو شفٹ کر دیا گیا. بہت لاس ہوا ان کا، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ جانی نقصان سے بہتر ہے مالی نقصان تو انسان پھر بھی برداشت کر لیتا ہے. ہمت کر کے، کوشش کر کے، دوبارہ اسٹرگل کر کے وہ کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کی جان کو نقصان ہو جائے وہ پورا نہیں ہو سکتا. کیونکہ 2-3 ورکرز کے ہاتھ جب مشینری میں آئے، ان کے ہاتھ جو تھے وہ کچھ کے جل گئے، کچھ کے کٹ گئے. اس طرح سے جب معاملات بہت زیادہ، اور پتہ نہیں لگتا تھا وہ صحیح کام کر رہے تھے. وہ کہتے تھے ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی پکڑ کے فورسفلی جیسے ہاتھ جلا دیتا ہے، یا کٹر میں ہاتھ آ گیا. اب وہ اتنے عرصے سے کام کر رہے تھے، ایکسپیرینسڈ لوگ تھے وہ، تو یہ تو نہیں کہ ایک دم سے وہ اپنے آپ کو نقصان دینے لگ جائیں گے. جب اس فیکٹری کو خالی کیا تو اس کے بعد وہاں سے وہ ساری جو مشینری وغیرہ ہٹا رہے تھے، تب بھی ہمیں وہاں پر بہت زیادہ عجیب و غریب مخلوق نظر آئی. 1 سے 2 دفعہ ہم لوگوں نے خود دیکھا کہ وہاں پر آدھا دھڑ انسان کا جیسے ہوتا ہے اور آدھا جانور کا، مگر وہ چہرہ اتنا بھیانک ہوتا تھا کہ ایک دم سے وہ غائب ہو جاتے تھے. پھر وہ جگہ خالی ہو گئی، بالکل بند کر دیا اس جگہ کو. بعد میں پھر وہاں پر ہم لوگوں کو اکثر کالز آتی تھی جن لوگوں نے وہ نیکسٹ اس بلڈنگ کو لیا. وہ لوگ کہتے تھے یہاں پر بہت عجیب و غریب معاملات ہیں. تو پھر ہم لوگوں نے تو ان کو حقیقت بتا دی کہ یہ جگہ سیب زدہ ہے، اور یہاں پر یہ جنات مقیم ہے، یہ ان کا مسکن ہے، اور یہ یہاں سے جاتے بھی نہیں ہیں. آپ کو نقصان ہو جائے گا، بہتر یہی ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دیں. پھر وہ جگہ دیکھتے ہی دیکھتے کھنڈر بن گیا. تو یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو ہم نے خود ایکسپیرینس کیا، خود دیکھا بھی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان جنات کو دیکھا ہے. بہت ڈراؤنے ان کے چہرے ہیں، دکھاتے ایک جھلک ہی تھے اور غائب ہو جاتے تھے. یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ فاروق آپ کا. لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. لسنرز، میں نے ایک ناول سلیکٹ کیا ہے ایم اے راحت کا، وادی الموت. مجھے وہ ناول انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، تو میں اس کو ہارر اردو سینٹر پر اب سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں. آئی ہوپ انشاءاللہ آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ہوگی. لیٹس سپوز اگر آج اس کی میں کوئی بھی ایپیسوڈ آن ایئر نہیں کرتی تو کل اس کی ضرور فرسٹ ایپیسوڈ ہوگی. اس کو ضرور وزٹ کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ویدر چینج ہو رہا ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اپنے پیرنٹس کا، اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بیسٹ. اللہ کے بعد.